دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو تنگ ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے جائیں گے۔ ولعنوا بما قالوا، اور ان کی اس بات کی بنا پر ان پر لعنت کی جائے گی۔ بل یداہ مبسوطتان، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ اپنی نعمتیں جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، دیتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کی طرف قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے تو طغیان و کفر، سرکشی اور نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے اندر، ان کے درمیان میں عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی وہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔
ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے لگیں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے، ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور ان کو نعمت کے باغوں میں، نعمتوں کے باغوں میں داخل کریں گے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر یہ لوگ قائم کریں تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو چیزیں ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتاری جا رہی ہیں، لأکلوا من فوقہم، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے نیچے سے بھی کھائیں گے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر برے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ گزشتہ مضمون سے متعلق ہے، یہودیوں کی شرارتوں کا بیان تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ برائیوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ یہ دشمنی اور سرکشی اور گناہوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے کی طرف بھی دوڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء اور ان کے احبار، ان کے دیندار اور ان کے نیک لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ ان کو منع نہیں کرتے۔ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرام کھاتے ہیں تو یہودی علماء منع نہیں کرتے اور وہ یہودی دیندار منع نہیں کرتے۔ اب ان کی ایک اور شرارت کا بیان ہے، یہ شرارت خباثت ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کا بڑا بول بالا تھا۔ یہودی بہت زیادہ لوگوں سے نذرانے وصول کرتے، ہدایہ لیتے، چونکہ مذہبی اعتبار سے جو طبقہ بڑا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، لوگ ان سے عقیدت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں یہ معاملہ ہے۔ غیر مسلموں کے پاس جو ان کے پجاری اور جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، وہ اپنے مندر میں پڑے رہتے ہیں اور پوری قوم غیر مسلم ان کی خدمت کرتی ہے، مالی اعتبار سے ان کو فراوانی دیتی ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیں کہ ان کے ہاں مذہبی رہنما پادری جو کہلاتے ہیں وہ چرچوں میں رہتے ہیں، وہ دن بھر عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کے بقول، اور دنیاوی جھمیلوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ قوم عیسائیت ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، نذرانوں کے ذریعے، ان کے مالی ضروریات کے ذریعے۔ تو دنیا کی ہر قوم نے مذہبی رہنماؤں کو ایک الگ حیثیت دے رکھی، ان کی خدمت کی۔ ہماری ہی قوم کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہمارا مذہبی رہنما نماز بھی پڑھائے گا اور دین کی باتیں بھی بتائے گا، اور ساتھ ہی وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر ادھر ادھر مشقت بھی کرے گا، محنت بھی کرے گا، تو ایک الگ معاملہ ہے۔ یہودیوں کے یہ مدینے کی صورتحال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، اور چودراہٹ خطرے میں پڑنے کے نتیجے میں جو ہدایہ لوگوں سے آتے تھے، اب وہ ہدایہ کا سلسلہ بند ہو گیا، چونکہ اکثریت ایمان میں داخل ہو گئی تھی۔ انصار کے جو قبیلے تھے وہ ایمان میں آ گئے، مدینے کے جو قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج، اور پھر یہودیوں کے جو قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بھی ایمان میں آنے لگے، اوس اور خزرج بھی ایمان میں آنے لگے۔ تو سیدھے راستے پر جب چل پڑے تو پھر ان کے ہدایہ بند ہو گئے، اور جب ہدایہ بند ہو گئے تو ان کا لائف سٹائل کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ نیچے اتر گیا۔ پہلے جن عیاشیوں میں وقت گزارتے تھے، اب ان عیاشیوں کے حصول کے لیے ان کے لیے اسباب نہیں تھے۔ تو اس تکلیف کی ذمہ داری ان لوگوں نے اللہ کے سر پر ڈال دی۔ اس نے یہ کہا، ایک کم وقت تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، بخیل ہو گیا۔ یہ جملہ ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے، یعنی کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اردو میں محاورہ ہوتا ہے، بند مٹھی آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ ایک کوڑی نکال کر بتا دیں بڑی بات ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کھلے ہاتھ والا آدمی ہے، کبھی مال کے خرچ کرتے ہوئے حساب کتاب نہیں لگاتا، بے دریغ خرچ کرتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کھلے ہاتھ والا۔
اور جو مال کو پکڑ پکڑ کر رکھتا ہے، بخیل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بند ہاتھ والا ہے، بھئی بڑا تنگ ہاتھ ہے، ان کا نہیں دیتے۔ تو ان لوگوں نے اسی محاورے کو استعمال کیا اور کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں دو مسئلے سمجھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو لفظ ید آیا ہے یہ عربی میں ہاتھ کے لیے آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ایدی، اس کی جمع آتی ہے ایدی۔ سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا، لما خلقت بیدی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور پھر سجدے کا حکم دیا تو اس وقت ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ میں نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن میں اس طرح کے کل 3 سے 4 الفاظ ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرمایا کہ موسیٰ کی جو پرورش ہوگی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، رہیں گے فرعون کے گھر میں لیکن ان کی پرورش ہماری نگاہوں میں ہوگی۔ تو یہاں لفظ آیا ہے عین کا۔ ایک جگہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو، اور چہرہ کہہ کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ تو ایک تو لفظ آیا ہے وجہن، ایک آیا ہے یدن، اور ایک آیا ہے عین۔ تینوں چیزیں انسانوں کے لیے تو مانی جا سکتی ہیں کہ انسان کا ہاتھ ہے، مانتے ہیں، انسان کا چہرہ ہے، مانتے ہیں، انسان کی آنکھ ہے، ہم مانتے ہیں، جانداروں کے لیے مانیں گے، مخلوق کے لیے مانیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر ہاتھ ہے تو پھر اس ہاتھ میں حرکت ہوگی یا ہاتھ میں حرکت نہیں ہوگی، اور حرکت یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات و صفات لامتناہی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لہٰذا جب بھی اللہ کے لیے ید کا لفظ بولا جائے گا اس سے ایک مفہومی معنی مراد لیے جائیں گے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ید کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے مفسرین نے بے شمار باتیں کہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں ایک تو ہے عطا، بخشش، دینا، عنایت کرنا۔ تو یہودیوں نے گویا یوں کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش روک لی ہے، اللہ نے بخیلی اختیار کی، نعوذ باللہ، حالانکہ بخل ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ان کا یہ جملہ کفریہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، حادثات جب آتے ہیں ان کے گھروں میں تو شکایت اللہ سے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں ملے، ہمارا ہی گھر ملا تھا اور ہماری گھر میں اللہ نے مصیبتیں دیکھ لیں، بس ایسا دکھتا کہ اللہ کو ہم سے کوئی محبت نہیں، اللہ کو ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھائی ان کو بولتے ہیں صبر کرو، بھائی صبر کرے تو کیا مل رہا؟ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ کفریہ جملے ہیں، یہ بظاہر بہت ہلکے لگتے ہیں لیکن یہ جملے کفریہ ہیں۔ ان کفریہ جملوں پر انسان کی پکڑ بڑی سخت ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسے جملوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ نے سخاوت روک لی۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، ان یہودیوں کی پوری چودراہٹ اور بڑاپن ختم ہو گیا، اور ان کی چودراہٹ کے ختم ہونے کے نتیجے میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے بجائے انکار کر دیا۔ بہت کم یہودی تھے جو ایمان میں آئے، اکثریت نے تو انکار کیا، اور ان کے اس انکار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مالی تنگی کو بھی مسلط کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مالی تنگی بھی ان یہودیوں پر مسلط کر دی۔ اب اللہ آگے جواب دیتے ہیں غلت ایدیہم، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں، اب اس کفریہ جملے کی وجہ سے ان یہودیوں کو تنگین مبتلا کیا جائے گا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس کفریہ قول کی وجہ سے ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ بل یداہ مبسوطتان، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، مطلب اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ حکیم ہے، اس لیے وہ جب جسے جتنا چاہیں اتنا ہی نوازتے ہیں۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اگر کسی ایسے انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مال دے دیا جائے تو وہ ممکن ہے کہ وہ کفر کی طرف، طغیان کی طرف،
دشمنی کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہو تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مال نہ دے کر اس کو گناہوں سے روک لیا۔ اور بہت ممکن تھا کہ کسی ایسے آدمی کو مال نہ دیا جاتا تو وہ مال کے نہ ملنے کی وجہ سے کفر کی طرف جا سکتا ہے اور عناد کی طرف، دشمنی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے کر کے اس سے بچایا۔ تو یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا ينفقو کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے اپنا مال لوگوں کو دیتا ہے، اپنی نعمتیں لوگوں پر اتارتا ہے۔ لیکن یہودی چونکہ اللہ کے نبی کے منکر ہیں، حضور کے دشمن ہیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے یہودی اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے 10 آیتوں کے انکار کی سزا تھی، جب 11ویں آیت کا انکار ہوا تو ظاہر ہے کہ کفر میں اضافہ ہوا، اور یہی حال ایمان والوں کا سورہ توبہ میں بیان کیا گیا۔ سورہ انفال میں فرمایا کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ تو یہودیوں کا حال، منافقین کا حال کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آج کوئی نیا معاملہ ہو گیا، اور ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان آیتوں پر مکمل ایمان ہے، وَزَادَهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور کافروں کا کفر بڑھتا ہے قرآن کی جب بھی کوئی آیت اترتی ہے، اس لیے کہ 10 آیتوں پر ایمان تھا، جب 11ویں آیت اتری تو ایمان 11 پر ہو گیا، 12ویں اتری تو ایمان 12 پر ہو گیا۔ کافروں کا یہی حال، پہلے 10 کے منکر تھے، جب 11ویں اتری تو 11 کے منکر، تو ان کا کفر بڑھ رہا اور ان کا ایمان بڑھ رہا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے، جو قرآن اتر رہا ہے، بہت سے یہودیوں کا اس پر کفر بڑھ رہا ہے، طغیان بڑھ رہا ہے، اور ان کی ایک سزا یہ بھی ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتوں کا شکار ہیں ہم نے ان کے درمیان میں عداوت ڈال دی۔ یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ ایک دوسرے کے بھی دشمن بن جاتے تھے، موقع ملتا تھا تو ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے۔ الی یوم القیامہ یہ یہودی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، عجیب بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہودی جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کو سمجھیں، جب بھی یہودی جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا بند کر دیں، آپ سائلنٹ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بھی یہ تاریخی حقیقت، حالات کے تناظر میں غور کریں، جب بھی کلما اوقدوا نارا للحرب، حرب کہتے ہیں لڑائی کو، جب بھی یہودی تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ 20 سال کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش میں سینکڑوں کروڑوں کی مالیت کو داؤ پر لگا کر ذلت کے ساتھ اس ملک سے نکل جانا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ بھی ذلت ہے ان کے لیے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جب آگ جنگ نہیں لڑ سکتے تو پھر سازشوں کے ذریعے سے، زمینی سازشوں کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ظاہر ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو، فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی معاملہ اچھا حل ہو رہا ہو، اس میں فساد کی کوئی بات آ جائے، اس کو بگاڑنے کے لیے کوئی جملہ کہہ دیا جائے، تو ایسے مفسدین کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اب دیکھیے اسلام کا انصاف، عدل دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے بھی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، آمنو، ایمان لے آئیں، اور ایمان کی شرط کیا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اس لیے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اس لیے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو یہودی ہماری نظروں میں کافر ہیں۔ کسی نے شیخ محمد عبدہ، جو مصر کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ محمد عبدہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت میں کون جائے گا؟ وہ ہوتا ہے نا بین المذاہب مکالمہ، جس کو کہتے ہیں کہ سب مذہب کے رہنما بیٹھتے ہیں، پھر ان سے سوال ہوتا ہے، بین مذہبی مکالمہ جس کو کہتے ہیں، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، سب لوگ اپنے اپنے مذہب کی طرف سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو سوال تھا کہ کون جنت میں جائے گا؟ اس کے آپشن تھے 3، یہودی، نصرانی اور مسلمان۔ اب ظاہر ہے کہ جو یہودی ربی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہودی جائیں گے، اور جو عیسائی پادری ہوگا وہ کہے گا کہ عیسائی جائے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ مسلمان جائے گا۔ لیکن شیخ محمد عبدہ جو تھے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے اتنا زبردست جواب دیا کہ یہودی بھی لاجواب، عیسائی بھی لاجواب۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہودی جنت میں گئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے، تو مسلمان بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا بھی حضرت موسیٰ پر ایمان ہے۔ اور اگر عیسائی جنت میں گئے حضرت عیسیٰ پر ایمان کی وجہ سے، تو مسلمان بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اپنے وقت کا نبی مانتے ہیں۔ اور اگر مسلمان جنت میں گئے تو صرف اکیلے جائیں گے، اس لیے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو یہ جواب سن کر کے یہودی ربیوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم چونکہ آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپ کی بات 100% درست ہے، ہم جنت میں جائیں گے تو آپ کے ہمارے ساتھ آپ بھی رہو گے موسیٰ پر ایمان کی وجہ سے۔ عیسائی اگر جنت میں گئے تو مسلمان بھی جائیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ پر ایمان ہے علیہ السلام، اور مسلمان اگر جنت میں جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے، تو نہ یہودی آئیں گے نہ عیسائی آئیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں طبقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے رسالت کے منکر ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، آج کے دن بھی اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایمان میں آ جائے، آخری نبی کو مان کر، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والی زندگی گزارے، تقوی والی زندگی یعنی اوپر جو ان کے اعمال بیان ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے اللہ اور رسول کے بارے میں، اور جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کرے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ تو آج بھی قرآن کا یہ اعلان ہے کہ آج بھی اگر کوئی یہودی ایمان میں آئے اور اپنے ایمان کے شرائط جو قرآن کے ہیں اس کے مطابق ایمان قبول کرے، تو ایسے یہودی اور عیسائی کو بھی اسلام کہتا ہے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو جنتوں میں جو باغ ہیں نعمتوں کے اس میں ضرور داخل کریں گے۔ یہ ہے قرآن کا انصاف اور عدل کہ اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود، اتنی برائیاں کرنے کے باوجود تم ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لیکن پھر بھی اگر تم آج سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے ہو تو ہماری صفوں میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اور جنتیں تمہاری انتظار ہوں گی، جنتیں تمہارا انتظار کریں گی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات کے پورے احکام پر عمل کر لیتے، والانجیل، اور انجیل کے پورے احکام پر عمل کر لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور رب العالمین کی طرف سے جو قرآن آ رہا ہے اس پر عمل کر لیتے، لا اکلوا من فوقہم، تو ان کو جو شکایت ہے کہ ہماری روزی تنگ ہو گئی، ہماری معیشت مضبوط نہیں رہی، اللہ فرماتا ہے لا اکلوا من فوقہم، اللہ ان کو روزی اوپر سے بھیجے گا، یعنی بارشیں وقت پر برسائے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین سے غلے وقت پر نکلیں گے۔ تو یہ ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت پر مکمل عمل کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی روزی تنگ نہیں کرتے۔ عارضی طور پر کچھ آزمائشوں کا شکار تو ہوں گے، لیکن دقتیں اور پریشانیاں اور فاقہ کشی عام طور پر نہیں آتی کہ اس کی وجہ سے آدمی ایمان اور کفر کے درمیان لٹکنے پڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس آدمی کی شرط یہ ہے کہ وما انزل الیہم من ربہم، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قائم کرے۔ قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ جو ستون ہوتا ہے، ستون، اس کو اسی لیے قائم کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل سیدھے ہوتا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔
تو ایسے ہی شریعت کے قائم کرنے کا مطلب شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا، جو چیزیں اچھی لگیں وہ لے لیں اور جو مضبوط لگیں سخت لگیں اس کو چھوڑ دیں، یہ قائم کرنا مراد نہیں ہے۔ یہ جب عمل کرنا مراد ہوتا ہے تو شریعت کے تمام احکام پر آدمی دل کے ساتھ عمل کرے، اس کو برقرار رکھے۔ یہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ کچھ چیزیں لے لیتے تھے تورات کی، کچھ چیزیں چھوڑ دیتے تھے۔ جس میں یہودیوں کی تعریف تھی وہ لے لیا، اور جس میں حضور کی تعریف تھی اس کو چھوڑ دیا۔ منہم امۃ مقتصدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے یہودیوں کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں آج بھی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ یہود بے بہبود کا ایک تذکرہ ہے جو یہاں ان 3 آیتوں میں آیا ہے۔ آگے کا جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی بھی ہے، تسلی کے کلمات بھی ہیں، اور اپنے مشن کی طرف متوجہ رہنے کے لیے ایک داعی کو جن صفات کے ساتھ کام کرنا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیا انعامات اور کیا وعدے ملنے والے ہیں، اگلی آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی تمام بری باتوں سے ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ اپنی ذات پر